بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزہ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث دمام ابن ثعلبۃ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ قال نعم قال فهذه قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، اس باب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے باب ذکر کیا کہ اپنے تلامذہ کا تجزیہ کرنے کے لیے کوئی شخص، کوئی امام، وہ کوئی ایسا سوال پہلی پیش کر سکتا ہے۔ باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر، تاکہ انہیں آزما سکے کہ یہ کس معیار کے لوگ ہیں۔ کوئی پہیلی، کوئی ایسا جملہ اس کی وضاحت طلب کر سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر علم کا تذکرہ ہے۔ اور اس باب میں اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ محدث پر پہلے تھا کہ ایک محدث اپنے تلامذہ کا جائزہ لیتا ہے، علم کی بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر تلامذہ اپنے استاد کے سامنے کوئی کتاب پیش کر دیتے ہیں، کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں، اور ان کا استاد ہاں یا نہ کرتا ہے۔ جب وہ ہاں کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات میں بھی آپ سے متفق ہوں۔ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ پوچھتے جناب آپ وہاں گئے تھے، سنیں کہ آپ لاہور گئے تھے، وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا، اور وہ سر ہلا دیتے ہیں یا کہتے ہیں ہاں بھی گیا تھا۔ یعنی چیز آپ نے پیش کی ہے، اس کی تصدیق استاد کی طرف سے ہوئی ہے۔ بالکل پڑھنے پڑھانے میں بھی اسی طرح سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ طالب اپنے استاد کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اور استاد اسے سن کر اس پر مہر تصدیق کو ثبت کر دیتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے۔ اور یہ بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ استاد کی طبیعت ناساز ہے، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، صحیح طریقہ سے اس کا ادا کرنے کا انداز ذرا مخدوش سا ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، پڑھا نہیں سکتے، تو پھر تلامذہ یہ کیا کرتے کہ وہ اپنے استاد پر چیزوں کو پیش کرتے اور پھر استاد ان کی تصدیق کر دیا کرتے۔ اسے کہا جاتا ہے القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ محدث پر کسی کو کسی چیز کو پیش کر دینا۔ ورأى الحسن البصری والثوری، شیخ حسن بصری، امام ثوری، سفیان ثوری، یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں۔ حسن بصری بھی صوفی باصفا بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ سفیان ثوری صوفی باصفا بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ اکیلا عالم نہ بنے، اکیلا صوفی نہ بنے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو صوفی اور عالم دونوں کا امتزاج کرو۔ دیکھیے اس کی میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی، عالم تو تھے ہی صحیح، مگر یہ رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ دلوں کو جھانک کر پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں 2 جگہوں پر حیران ہو گیا، 2 جگہوں پر حیران ہوا، اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ ایک اس وقت میں حیران ہوا کہ بیت اللہ شریف کا میں طواف کر رہا تھا اور ایک بندہ بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ کر روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کے دل کی طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بندہ
اتنی مقدس جگہ پر کھڑا ہے مگر اس کا دل تو دنیا میں پھنسا ہوا. میں حیران ہو گیا کہ اس جگہ رہ کر بھی دل اس کا دنیا میں لگا ہوا. یعنی حیرانی تو ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور بالفرض آپ باتیں ایسی کر رہے ہوں جو دنیا داری کی ہوں، تو آنے والا سوچے گا تو صحیح، یار میں تو سوچتا تھا کہ یہ دین کے طالب علم ہے، دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اور ہی باتیں کر رہے ہیں. تعجب تو ہوگا. اور وہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ مجھے تعجب اس وقت ہوا جب میں بغداد میں گیا، تو بغداد کے اندر ایک نوجوان وہ اشرفیوں کا، درم کا، دنانیر کا کاروبار کر رہا تھا، اور وہ ہزاروں درم و دنانیر اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب میں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کا دل اپنے رب کی طرف لگا ہوا تھا. کہتے ہیں میں بالکل حیران ہو گیا، وہ کہاں پر وہ دل دنیا میں پھنسا ہوا، کہاں پر یہ جو دنیا کا کام کر رہا ہے مگر دل اس کا اپنے رب کی طرف لگا. اچھا، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ امام حسن بصری، سفیان ثوری، مالک، امام مالک فرماتے ہیں القراءۃ جائزۃ، یہ قراءت جائز ہے کہ تلامذہ پیش کرے اور استاد اس کی تصدیق کر دیں. واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث دمام بن ثعلبہ. اب آنے والی ایک حدیث جسے دمام بن ثعلبہ کے حوالہ سے یاد کیا جاتا ہے، اس سے قراءت اور عرض کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں ہاں میں نے فرمایا. اب دیکھیں شاگرد، تلمیذ، وہ اپنے استاد کی بارگاہ میں ایک بات پیش کرتے ہیں، استاد اس پر وہ ہاں کہہ کر مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے. انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ امرک. تو یہ دمام پہ ثعلبہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور مجھے یہ بتائیں اللہ، کیا اللہ جل جلالہ نے آپ کو یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، رب فرماتا ہے کہ نمازیں ادا کریں. حضور کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ شاگرد اپنے استاد کو ایک بات پیش کر رہا ہے. قال نعم، حضور نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. قال فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ، اور یہی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قراءت اور عرض ہے. حضور کو ایک بات پیش کی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہاں فرما دیتے ہیں. فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر دمام قومہ بذالک. پھر دمام اپنے قوم کے پاس آئے، بتایا انہوں نے کہ میں نے حضور کو یہ کچھ عرض کیا تھا، کیا حضور واقعتاً نماز لازم ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. فاجازوہ، تو پھر باقی لوگوں نے بھی دمام کی بات کو مانا اور وہ بھی نمازی ہو گئے. واحتج مالک بالسک، امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر سک کہتے ہیں جیسے چیک ہوتا ہے نا، وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے، کہتے ہیں اس سے استدلال کیا یقرأ علی القوم، جس وقت کہ وہ قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. فیقولون اشہدنا فلان، دیکھیے ایک چیک کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، بھئی تم مانتے یہ چیک ہے. آج ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، بھئی یہاں پر یہ بینک کا چیک ہے، بھئی مانتے ہو تم؟ وہ کہتا ہے جی ہاں بالکل چیک ہے، یہاں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا جتنے کا ہے. تو اس کا مطلب ایک آدمی پیش کرتا ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. فیقولون، اور جو شاہد لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اشہدنا فلان، فلاں آدمی نے ہمیں گواہ بنایا ہے. ویقرأ علی المقری فیقول قاری اقرانی فلان، پھر قاری جو متعلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اقرانی فلان، فلاں بندے نے مجھے یہ پڑھایا ہے. حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن نوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة
علی العالم، کہتے ہیں کہ یہاں پر لا باسا بالقراءۃ علی العالم، عالم کے سامنے جب کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی عرض کی بات نہیں کہ وہاں پر عالم کے سامنے کسی بات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ علی المحدث فلا باسا، جب کسی نے محدث پر قرات کی اور محدث نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، فلا باسا ان یقول حدثنی قال وسمعت، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عرض کی بات، یوں کہہ سکتا ہے حدثنی، مثلا آپ تلامذہ ہیں، آپ ایک بات کو پیش کرتے ہیں اپنے استاد پر، اس کہتے ہیں بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب آپ آگے جب کسی کو بیان کرتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں حدثنی محمد مظہر فرید، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ منہ سے بیان میں نے نہیں کیا، بیان تو آپ نے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر کہا جائے گا کہ ہم نے مظہر فرید پر یہ بات پیش کی، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، مگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے حدثنا محمد مظہر فرید، محمد مظہر فرید نے یہ بات ہمیں بیان کی ہے۔ بس میں تو ابا عاصم یقول عن مالک و سفیان القراءۃ علی المالک و قراءۃ سواء، کہتے ہیں کہ یہاں پر القراءۃ علی العالم و قراءتہ، دیکھیے یہاں پر تلامذہ کا استاد کے سامنے قراءت کرنا اور استاد کا تلامذہ کو بیان کر دینا، کہتے ہیں بالکل ایک جیسا ہی ہے، ثقافت ایک جیسی ہے، پکا پن، پختہ پن وہ ایک جیسا ہی ہے۔ اگرچہ استاد نے منہ سے بول کر کچھ نہیں کہا کہ یہاں پر پوری کی پوری عبارتیں پڑھی ہوں پھر بیان کیا ہو، مگر جو کچھ اس کے سامنے پڑھا گیا اس نے اشارہ کر دیا کہ میں اس سے متفق ہوں، تو یہ والا اس کا متفق ہونا اور منہ سے بول بول کر کہنا، یہ دونوں ایک ہی معیار کے ہیں۔ انہ سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیجیے جناب علم کی مجالس، ان کا علمی مجالس کا مقام کیا ہے، اور اس بات کو آپ ذوق لے کر سننا، ایسا نا ذوق لے کر سنا جاتا ہے، ویسے پہلے بھی ذوق لے رہے ہیں، لیکن یہ اور ذوق لے کر سننا، اس لیے کہ یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ کی اور میری ہی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جلوہ فگن ہے، آپ درس و تدریس کا سلسلہ عطا فرما رہے ہیں۔ داخلہ رجل علی جمر، ایک آدمی داخل ہوئے، فاناخہ فی المسجد، اور وہ مسجد کے اندر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا، مسجد کے اندر ہی اونٹ کو بٹھا دیا۔ بعض نے اس سے استدلال یہ کیا کہ اونٹوں کا پیشاب جو معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھئی ان کا پیشاب پاک ہے، لید بھی پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اونٹ کو مسجد میں بٹھایا گیا ہے تو مسجد میں اسی لیے تو بٹھایا گیا کہ یہ لید وغیرہ پاک ہوگی، پیشاب پاک ہوگا، ورنہ تو مسجد میں نہ بٹھایا جاتا، کیونکہ اس کا تو اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر احناف کہتے ہیں نہیں، پیشاب پاک نہیں ہوتا، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا، بہر دو صورت وہ لید پلید ہی ہے، پیشاب پلید ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں استنزیوا عن البول، پیشاب سے بچو، چونکہ عمومی طور پر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ، جن لوگوں کو قبروں کے اندر دفن کیا گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو جھانک کر دیکھا تو فرمایا بھئی ان دو قبر والوں کو تو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی معمولی چیزوں سے ہو رہا ہے کہ ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا بندہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس لیے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا،
اب یہاں پر مسجد کے اندر اونٹ کو بٹھانے سے اونٹ کے پیشاب کا یا پخانے کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ فانا اچھا سوال ہے پیدا تھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارینا کے رہنے والوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے پیٹ پھول گیا، پیٹ میں پانی پڑ گیا، جو سمجھیے تمہارا پیٹ پھول چکا ہے، ایسا کرو کہ اب تمہارا پیٹ پھول چکا ہے، تم جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بیت المال کے اونٹ چل رہے ہیں ان کا پیشاب پیو، ان کے دودھ پیو، پیشاب بھی پیا، دودھ بھی پیا، ٹھیک بھی ہو گئے، لمبی حدیث ہے۔ اچھا اب یہاں پر بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے پیشاب اگر پلید ہوتا تو حضور کیوں فرماتے؟ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ پیشاب تو پلید ہی تھا، مگر ایک ضرورت کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اجازت عطا فرمائی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کا علاج ہی اسی میں ہے۔ ایک آدمی کا علاج ہی کسی حرام چیز کے اندر ہو خدا نخواستہ، تو اتنی سی وہ استعمال کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ثم قال لكم ایکم محمد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تم میں سے محمد کون ہے؟ فقلنا ھذا الرجل الابیض المتکئ، صحابہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو سفید رنگ والے تکیہ لگائے ہوئے ہیں یہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب، اے ابن عبد المطلب، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، دیکھو میاں میں نے پہلے تجھے بیان تو کر چکا ہوں، پہلے میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ یہاں میں ہی ہوں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مطلب تھا اے سمیتو اب المراد منہ انشاء الاجابہ، کہ ہاں میں نے آپ کی بات کو سن لیا ہے۔ فقال له الرجل انی سائلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے چند سوال کروں گا، اور کروں گا بڑے چبھتے ہوئے سوال، گھبرا نہ جانا۔ حضور تو ویسے ہی نہیں گھبراتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ سوال ایسا کرے گا چبھتا ہوا ہوگا، جو چبھتا سوال جب استاد کو کیا بھی جائے استاد کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پریشان نہیں ہو رہے، جبکہ وہ کہہ بھی رہا ہے فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، میں پوچھنے میں آپ پر ذرا سختی کروں گا۔ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، اچھا آپ غضبناک نہ ہو جانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غضبناک نہ۔ فقال سل اما بدا لک، جو پوچھنا ہے پوچھو بسم اللہ۔ فقال اسألک بربک، میں آپ کیا رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ورب من قبلک، اور جو آپ سے پہلے گزرے ان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، یہ جو دنیا کہہ رہی ہے کہ حضور پاک آ گئے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ واقعی آپ رسول بن کر آئے ہیں؟ کیا آپ واقعی سب کے رسول بن کر آئے ہیں؟ فقال اللہم نعم، حضور نے فرمایا ہاں واقعتاً میں سب کا رسول بن کر آیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی مدرس آدمی سے آ کر کے آپ مدرس ہیں، یہ بات تو چبھتی ہو جاتی ہے نا، آپ پڑھاتے ہیں، یعنی آپ صحیح بتاتے ہیں کہ آپ پڑھاتے ہیں، تو بندہ سوچتا تو ہے آنے والے کو کہ یہاں پر میں کیا کہوں اسے، لیکن سرکار نے بڑے پیار سے فرمایا ہاں اللہ رب العزت نے مجھے سب کا رسول بنا کر بھیجا۔ فقال، پھر اس نے کہا انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر اے محمد کہتا ہوں، اللہ امرکان نصلی صلوات الخمس، کیا واقعی اللہ نے حکم دیا کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں ادا کریں؟ قال اللہم نعم، تو سرکار اللہم نعم، جواب تو اتنا بھی دیا جا سکتا ہے نعم، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہم نعم، یہ حصول برکت کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہم نعم،
اللہم نام کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اللہم، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جملہ عرض کرنے کے بعد اب وہاں پر نام کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہے۔ اور ایسے ہی ہے جیسے بھائی کل آپ لاہور گئے تھے، ہمارے یہاں کیسے کیا چلتا ہے رواج، الحمدللہ لاہور گیا تھا بھائی، آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، الحمدللہ فجر کی نماز میں نے باجماعت ادا کی۔ اب دیکھیں الحمدللہ، اللہ کے جواب تو صرف اتنا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی، اتنا جواب ہے۔ مگر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ پڑھی تو اس کا تعلق اس بندے کا تعلق اپنے مولا سے جڑ جایا کرتا ہے۔ قال اللہم نام قال انشدک باللہ یا اللہ امرک ان تصوم۔ طالب علم کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اسی طرح تلامذہ وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اساتذہ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ذات کا احسان ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب عطا فرمایا کرتے تھے، آج رب ذوالجلال نے ہمارا اس کے لیے انتخاب فرما لیا۔ ان تصوم ھذا الشہر من السنۃ، ایک سال کے اندر ایک مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے؟ قال اللہم نعم، بالکل ضروری ہے۔ قال انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تاخذ ھذہ الصدقۃ من اغنیائک فتقسمھا علی فقرائنا، کیا یہ بات بھی اللہ رب العزت نے آپ کو حکم عطا فرمائی ہے کہ ہمارے غنی لوگوں سے صدقے کو جمع کریں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں؟ حضور نے فرمایا اللہم نعم، اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہے۔ حالانکہ جواب صرف نعم کے ساتھ ہے مگر اللہم کے ساتھ بھی، اور یہ بندے کا ایسا عمل ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں جامعہ میں بھی ایک لڑکا پڑھتا ہے، ہر بات پر بھی وہ ماشاءاللہ کہتا ہے، ہر بات پر کہاں گئے تھے؟ ماشاءاللہ بازار گیا تھا، کیا لائے؟ ماشاءاللہ میں وہاں سے یہ چیز خرید کر لایا۔ ان کا تکیہ کلام ہے ماشاءاللہ، اور میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی ذات کو اس بندے پر کرم ہے کہ بندوں سے رابطہ پہلے بعد میں کرتا ہے مگر اپنے رب سے رابطہ پہلے کر لیتا ہے۔ فقال الرجل آمنت بما جئت بہ، اب کہا کہ وہ آدمی کہتا ہے یہ باتیں جب ساری آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ تو سچے ہیں، تو پھر میں جو آپ کے پاس سائل بن کر آیا تھا، آمنت بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس سب کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وانا رسول من برائی من قومی، دیکھیے میں ان لوگوں کا پیغام بر ہوں جو میرے پیچھے ہیں۔ وانا دمام بن ثعلبۃ اخو بنی سعد بن بکر ورواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ دیکھیے صاحب یہاں پر دمام بن ثعلبہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کرتے ہیں، اور اسی بات کو اگلی روایت میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس کے راوی قال نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ۔ دیکھیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بار بار سوال کرنے کے لیے قرآن نے بھی منع کر دیا، پہلے صدقہ و خیرات دو پھر نبی سے بات کرنا۔ یہ تھا اصل میں ایک درمیان میں سپیڈ بریکر لگانا کہ بار بار تم پوچھو گے تو کہیں میرا محبوب اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، تو پابندی لگائی، ہاں اگر تم کرنا چاہتے پہلے صدقہ و خیرات دو پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا۔ اب صحابہ کرام کی خواہش یہ ہوتی تھی کاش کہ کوئی باہر سے بندہ اجنبی بندہ آئے، وہ حضور سے سوال کرے، سرکار جواب دیں اور ہم بھی سن رہے ہوں۔ اب یہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی، فَيَسْأَلُهُ، اور وہ پوچھے وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، ایک آدمی اہل بادیہ سے آیا، فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُكَ، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کا ایک پیغامبر ہمارے پاس آیا ہے، فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ، اور اس نے بتایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اے محمد آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ قالا صدقہ، ہاں ہاں میرے پیغامبر نے بالکل سچ کہا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ فقال ومن خلق، خلق السما، اچھا یہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل، اللہ نے پیدا کیا۔ قال فمن خلق الارض والجبال، زمین کو اور آسمان کو اے محمد کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز و جل، حضور نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، اچھا جو زمینوں اور آسمان کے درمیان میں منافع ہیں انہیں کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز و جل، حضور نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کا نصب کیا اور ان کے درمیان نفع جتنا بھی ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ قال زعم رسولک، دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو ایلچی پیغامبر جو آپ کا پیغام لے کر گیا ہے اس کا خیال یہ ہے، زعم رسولک ان علینا 5 صلوات و زکوٰۃ، کہ روزانہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے، مالوں میں زکوٰۃ دینا، کیا یہ بات سچ ہے؟ قال صدق، حضور نے فرمایا میرے پیغام رساں نے بالکل سچ کہا ہے۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، پھر اس نے کہا، آنے والے اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ارسلک جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے ہی آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سال بھر میں 1 مہینہ روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں، کیا آپ نے یہ بھی کہا ہے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارا باپ چل رہا ہے، شاگرد اپنے استاد کو پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ جناب کیا یہ بات ہے، کیا یہ بات ہے؟ قال صدق، حضور نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم، کیا اللہ جل جلالہ نے آپ کو حکم دیا؟ جی بالکل اللہ نے حکم دیا۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر اس بندے نے کہا آپ کے پیغام رساں نے یہ بات بھی کہی ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج بھی ضروری ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قال صدق، حضور نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اچھا مجھے یہ بتائیں کیا واقعتاً رب الجلال نے ان ساری باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا بالکل حکم دیا ہے۔ قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، اب آخر میں اس اعرابی نے، دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم میں اس چیز پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا۔ حضور نے فرمایا ان صادقہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یہ بندہ ضرور 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 جنت کا مالک بن جائے گا۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، سرکار اس کا جواب دیتے ہیں، ایک شاگرد بنتا ہے، دوسرے استاد کی طرف سے جواب آتا ہے۔ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم، دیکھیں مولانا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے علم کے حصول کا، مناولت کا مطلب ہوتا ہے استاد بذات خود ایک کتاب اپنے شاگردوں کو دے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھئی جاؤ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے ہم ملتان میں پڑھتے تھے، حضرت علامہ مولانا غلام محمد توسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ میں چونکہ ان سے معقولات ملا حسن حمد اللہ، قاضی مبارک، مرزا احمد اللہ جلال ان سے پڑھی، تو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایک کاپی، اس کا نام کاپی رجسٹر جو لکھا ہوتا ہے تلامذہ نے، وہ ہمیں دیتے جاؤ بھی یہ فوٹو کاپی کروانا۔
جس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس بات سے متفق ہے۔ اچھا، مناولت اور کتاب اہل علم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، دوسرے کو دیتا ہے۔ مگر مناولت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مناولت کتاب کو دینا، ایک کتاب کو دینا اس کی حالت یہ ہوتی ہے المقرونہ بالاجازہ، وہ اجازت بھی ساتھ، دیکھو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، اس کو آگے بھی بیان کر دیا کرو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کتاب تھما دی، کہا کچھ نہیں۔ وہ جب کتاب دی جاتی ہے اور استاد کہہ دیتا ہے، ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسے تم بیان بھی کر سکتے ہو، تو پھر استاد کے حوالے سے اسے بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں کہ ہم دیتے تو ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اسے بیان بھی کیا جائے۔ وہاں پر حدیثوں سے ایک آدمی نے بہت سی چیزوں کو ثابت کیا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ وہ لوگوں کو میں کتاب پڑھنے کے لیے تو دے دیا کرتا، مگر میں یہ نہیں کہا کرتا تاکہ بھئی اسے تم آگے بیان بھی کیا کرو۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ مناولت میں اور کتاب اہل علم بعلم الال بلدان، مختلف شہروں کی طرف کتاب کو لکھ کر بھیجا جا سکتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف کو، قرآن مقدس کے نسخے تیار کروائے۔ نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الآفاق، اور لوگوں کی طرف بھجوا بھی دیے۔ ورعا عبداللہ ابن عمر، دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انہوں نے دیکھا، وَيَحْيَى بْنُ سالم ومالک ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک سے یہاں پر حیث کتب لامیر السریہ تھی کتاباً، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سریہ کے ایک امیر کی طرف بھی خط لکھا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ استاد کو لکھی ہوئی چیز اپنے شاگردوں کو سپرد کر سکتے ہیں۔ وقال لا تکرہوا حتی تبلغ مکان کذا و کذا، اور ساتھ حضور نے لکھ بھیجا کہ دیکھو یہ خط یہاں نہ پڑھنا، فلاں مقام پر جب تم پہنچو گے تو وہاں جا کر یہ خط پڑھنا۔ فلما بلغ ذلک المکان، جب اس جگہ پر پہنچے، قرأہ علی الناس، تو پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے خط کو پڑھا۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پیغام سب کو سنا بھی دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ استاد خط لکھ کر، تحریر کر کے، کتاب لکھ کے شاگردوں کو سپرد کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک آدمی کو بھیجا، بعث بکتابہ رجلا وامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحر، اور ساتھ اسے کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور وہ بحرین کے وہ بادشاہ کو جا کر دے دو، منظر کو جا کر دے دو۔ فدفعہ عظیم البحرین، فدفعہ عظیم البحرین، اور پھر عظیم کے وہاں جا کر جب سپرد کر دیا تو پھر کیا کیا اس نے؟ فدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، وہ بحرین کے جو آدمی تھا، بڑا گورنر سمجھ لیجئے، اس نے کسریٰ کو سپرد کر دیا۔ فلما قرأ، جب کسریٰ نے اسے دیکھا، مزقہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خط کو پھاڑ دیا، الیاذ باللہ۔ فحسبت ان ابن مسیب قال فدعا علیہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر القائل ابن شہاب کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے خلاف دعا فرمائی، جس نے حضور کے خط کو پھاڑا اس کے خلاف دعا فرمائی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، الیاذ باللہ، یہ کبھی بھی نہ کہیں، جب کبھی بھی نہ کہیں کہ آپ کے بڑے نے، فلاں بزرگ نے بد دعا کر دی۔ بھائی کسی بڑی شخصیت کی طرف بد کا لفظ کا انتصاب یہ مناسب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہاں پر حضور نے اس کے خلاف دعا فرمائی، کہ دعا کیا فرمائی، خلاف دعا کیا فرمائی، این یمزق کل ممزق، یا اللہ جس طرح سے انہوں نے میرے خط کو پھاڑا ہے، ان کی حکومت کو بھی اسی طرح سے پھاڑ دیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کچھ چیزیں استدلالات ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم قبر پر چھڑکاؤ کرتے ہیں نا، یہ استدلال ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تو پانی ہمارے پاس تھا، پانی ہم چھڑک دیتے ہیں
رحمت تو چھڑک دے۔ جس وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اشارہ ہوتا ہے یا اللہ فقیر تیری بارگاہ کے ہم ہیں، امیر تو ہی ہے۔ فقیر کا کام ہے صدا لگانا، امیر کا کام ہے عطا فرمانا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو استدلالات ہوا کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاباً، حضور نے ایک خط لکھا، او اراد ان یکتبا، یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، تو حضور یہ خط تو آپ لکھ رہے ہیں روم کے اجمی بادشاہوں کو، مگر وہ تو جس خط پر مہر نہ لگی ہو وہ تو قبول ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام فتخذ خاتما یا خاتمن، حضور علیہ السلام نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، نقشہ محمد الرسول اللہ، اور اس پر جو نقش و نگار تھے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ کانی انظر الی بیاضہ، گویا کہ میں اب بھی وہ ہاتھ مبارک میں چاندی کی سفیدی کو اب بھی تک رہا ہوں۔ فقلت لقتادہ تھا، دیکھیے انگوٹھی کو ہم استعمال کرتے ہیں تو سامنے رکھتے ہیں نا، لیکن وہاں پر سنت یہ ہے حضور علیہ السلام انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، جو نگینہ ہوتا تھا اپنی ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ دیکھیں یہاں پر فقلت لقتادہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انس، یہ کس نے کہا ہے کہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا؟ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اپنے آقا اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نہ تو کہ گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا
پلکوں سے شمع جلا دوں میری بخش اس کا ساما یہی ہے میری بخش اس کا ساما یہی ہے میرے دل کا بھی ارماں یہی ہے ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر سارے دکھڑے میں اپنے سنا دوں ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر سارے دکھڑے میں اپنے سنا دوں میری بخش اس کا ساما یہی ہے میرے دل کا بھی ارماں یہی ہے ایک دن کی چوکھٹ پہ جا کر سارے دکھڑے میں اپنے سنا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اے پیارے اللہ کریم قبول فرما اے اللہ قبول فرما اے اللہ قبول فرما حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام سلاسل اولیاء چشتیہ قادریہ نقشبندیہ صوفیہ کے اولین و آخرین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے ہم سب کو اپنے آب بیتیاں حضور کی بارگاہ پیش کرنے کی توفیق عطا کر اے اللہ ہم سب کو آستانہ حبیب نصیب فرما حضور کی تسلیاں دلا سے پیار محبتیں عطا فرما بیت اللہ شریف کے جلوے عطا فرما مشکلات کو آسان کر دے مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ ہمارے والدین کریمین کی خیر فرما بچوں کی خیر بچیوں کی خیر آنے والی نسلوں کی خیر فرما فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ